یہ کیا بیکار باتیں کرتا ہے؟ اے بھتیجے، اس دنیاوی لالچ کی قیمت بہت بھری پڑے گی۔ Oh my God. مجھے تباہ ہونے سے پہلے اس کام سے باز آنا ہوگا۔ جب ہر طرف بے انصافی کا بول بالا ہو، جب طاقتور کمزور پر ظلم کر کے خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہو، جب دھن دولت کا نشہ اتنا گہرا ہو جائے کہ سچ کی آواز بھی مذاق لگے۔ یہ شہر ہر طرف طاقت اور بے انصافی کا ناشا ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے وہ لوگ جو اپنوں کو، حقیقت کو اور انسانیت کو صرف اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی سوچ سے الگ ہے۔ کیا ایسے لوگوں کا انجام صرف ہسٹری بن کر رہ جائے گا؟ ان کی سوچ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یا کیا اس ظلم کا، اس غرور کا کوئی یونیورسل لا ہے جو اس گھمنڈ کو زمین سے مٹا دیتا ہے؟ گھمنڈ کی ہر عمارت ایک دن مٹی میں مل جاتی ہے۔ آج کی کہانی اس شخص کی ہے جسے خدا نے اپنے دین کے سب سے بڑی دشمن کے طور پر چنا اور جس کے انجام پر پوری سورہ ہی نازل کر دی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب۔ ہم مدارسوں میں، نمازوں میں یہ سورت پڑھتے ہیں، مگر کتنی بار اس کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں سورہ لہب ایک نبی کے اپنے چچا کی کہانی ہے۔ ہر آیت میں گہرائی ہے، ہر لفظ میں طاقت۔ سوچئے، رشتوں کا سب سے بڑا ناطہ خون کا رشتہ، لیکن جب ایمان اور کفر کی جنگ آئی تو یہ رشتہ بھی کام نہ آیا۔ خون کے رشتے بھی وقت آنے پر پرکھے جاتے ہیں۔ ابو لہب صرف مکہ کا ایک سردار نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ شخص جو ہر موقع پر اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا تھا، ان پر پتھر پھینکتا تھا اور لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتا تھا۔ اے محمد کے منتے والو، تمہارا یہ نایا دین ہمارے پرکھوں کی دیواروں کو توڑ رہا ہے۔ اس کا جرم صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے ایمان نہیں لایا، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے سخت نفرت اور دشمنی کی۔ اس نے سچ کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ یہ تو صرف باپ دادا کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ دین نہیں۔ اور تب جب اسلام کمزور تھا، اللہ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جو اس وقت ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہر ظالم کے لیے ایک وارننگ بن گیا۔ ہر ظلم کا فیصلہ طے ہے۔ تو دوستو، آئیے اس سورہ کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا اس سورہ سے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اور بہتر ویڈیوز لاتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ اللہ نے صرف اس کی موت کی بات نہیں کی، پہلے اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کا ذکر کیا، کیونکہ اس کے ہاتھ ہی ظلم کی نشانی تھے، وہی ایمان کے راستے میں کانٹے ڈالتے تھے۔ یہ کسی بددعا سے زیادہ ایک اعلان فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں ہی اس کا ہر کام، اس کی ہر کوشش ناکام ہونے والی ہے، اس کی ساری سکسیس تباہ ہونے والی ہے۔ میرے ہاتھ، میری طاقت سب برباد ہو گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ ابو لہب اور مکہ کی سردار اس گھمنڈ میں تھے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد انہیں ہمیشہ بچا لے گی۔ میرا مال، میری دولت مجھے ہر مصیبت سے بچا لے گی۔ آج کا انسان بھی اسی گھمنڈ میں ہے۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ میرا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے، میری سوشل میڈیا پر اتنی طاقت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ دیکھو میرے فالوورز، کون مجھے روکے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرا فیصلہ آئے گا تو تمہارا بینک بیلنس، تمہاری پراپرٹی، تمہارے لائکس اور فالوورز، کچھ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ مال کا گھمنڈ صرف ایک جھوٹی دیوار ہے جو قیامت کے دن گر جائے گی۔ یہ دیواریں فانی ہے،
سيصلى نارا ذات لهب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں اللہ نے اس کے نام کا استعمال کیا، لہب مطلب فلیم۔ تم لہب تھے، تم آگ اگلتے تھے، تم نفرت پھیلاتے تھے، تو تمہاری منزل بھی لہب ہوگی۔ یہ کرما کا سکہ ہے، جیسی تمہاری کرنی ویسی تمہاری بھرنی۔ ہر ظالم کی منزل وہی آگ ہے جو اس نے اس دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جلائی تھی۔ یہ آگ میری ہی نفرت کی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ یہ سورہ صرف مرد کے بارے میں نہیں، اس شخص کے پیچھے جو برائیوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ جمیل، ابو لہب کی بیوی صرف لکڑیاں نہیں دھوتی تھیں، وہ راتوں کو کانٹے لا کر نبی کے دروازے پر ڈالتی تھیں۔ ان کانٹوں سے میں اس راستے کو دشوار بنا دوں گی۔ ظلم کا ایندھن، وہ اور اس کا شوہر برائی کے پارٹنرز ان کرائم تھے۔ اس کے گلے میں جو رسی ہوگی وہ اس کی ظاہری دولت اور ہیرو کے ہار کا الٹا روپ ہوگی، وہ مسد کی رسی جو اسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچ رہی ہوگی۔ دولت کے زنجیر عذاب کی رسی بن جاتے ہیں۔ سورہ لہب کوئی پرانا قصہ نہیں، یہ ایک ایٹرنل رول ہے۔ جب بھی کوئی شخص، کوئی نیتا، کوئی سردار اپنے رشتوں، دولت یا طاقت کے گھمنڈ میں آ کر حق مطلب سچ کی آواز کو کچلتا ہے، ہمارا فیصلہ ہی قانون ہے، چاہے وہ آفس میں ہو یا سوشل میڈیا پر، اس پر تبت یدا ابی لہب کا فیصلہ لاگو ہو جاتا ہے۔ ظلم کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ سورہ ہر مظلوم کو یہ بھروسہ دلاتی ہے کہ ظلم کرنے والے کا انجام طے ہے، بھلے ہی وہ ابھی کتنا ہی طاقتور دکھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، تمہاری دولت تمہارا نجات دہندہ یا سیویئر نہیں، صرف تمہارا ایمان اور تمہاری انصاف پسندی تمہیں اس آگ سے بچا سکتی ہے۔